یہی عقیدہ ہے کہ جو صحابہ قوت والے تھے، مسلمان پختہ تھے، مسلمان قوی تھے، کافر مسلمانوں کے آگے پست تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کبھی حضور کی ذات کو اختلاف کا مرکز نہیں بنایا۔ جو حضور کہتے رہے صحابہ لبیک کہتے رہے۔ اللہ نے بھی تو پھر صلہ دیا نا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے تمہیں جانا تمہیں مانا ہم نے سب کو جنتی بنا دیا ہے، سب کو جنتی بنایا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جتنے صحابہ ہیں جو ایک ہی بات کہتے تھے، سبقتا یا رسول اللہ۔ کبھی آپ نے سنا کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور میں آپ کو نور نہیں مانتا؟ کبھی سنا ہو کسی کتاب میں آپ نے پڑھو بھائی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت علی نے معاذ اللہ کھڑے ہو کر کہا حضور میں آپ کو نور نہیں مانتا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی صحابی کھڑے ہو گئے، عمر فاروق حضور علم غیب کی حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، فرماتے میرے آقا علم غیب کی حدیث بیان کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد حضور کھڑے ہوئے ممبر پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیچ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں بھائی میں یہ بھی جانتا، میں وہ بھی جانتا، میں وہ بھی جانتا، میں وہ بھی جانتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ظہر کا وقت آ گیا، حضور ممبر سے اترے، فنزل عن ممبری، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فنزل عن ممبری، حضور ممبر سے اترے، حضور نے نماز پڑھائی ظہر کے بعد، پھر حضور ممبر پر کھڑے ہو گئے، پھر ظہر سے لے کے عصر تک علم غیب بیان کر رہے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا، میں وہ بھی جانتا۔ کہا ہم سن رہے ہیں اور ہم ہل نہیں رہے، سب جھکے ہیں۔ کہا حضور آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ عصر کا وقت آ گیا، عصر کے بعد رسول اللہ نے پھر فنزل عن ممبری، پھر ممبر سے اتر گئے، نماز پڑھائی، عصر کے بعد پھر بیان کر رہے ہیں، صحابہ میں یہ بھی جانتا، میں وہ بھی جانتا۔ عمر فاروق فرماتے ایک دن میں میرے آقا نے بندے کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی میں اس نے کرنا کیا ہے، ایمان پر مرے گا کہ نہیں مرے گا یہ بھی بتا دیا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگی یہ بھی بتا دیا۔ میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ کل قیامت میں تو نے جنت میں داخل ہونا ہے کہ جہنم میں داخل ہونا ہے، یہ بھی بیان کر دیا۔ عمر فاروق فرماتے میں قربان، میرے آقا نے فرمایا یہ دیکھا نا، اگر کوئی ہتھیلی پہ ذرہ رکھے تو ذرہ اسے نظر آتا ہے، اللہ نے اسی طرح دنیا کو میرے سامنے واضح فرما دیا۔ انکار نہیں کیا عمر فاروق کھڑے ہو کے کہ حضور یہ کیسی بات کر گئے، قبر کے معاملات تو اللہ جانتا ہے۔ انکار نہیں کھڑا ہو کے کہ آپ حضور عجیب بات کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، کل جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کبھی انکار نہیں کیا۔ تو بات کیا تھی کہ حضور کی ذات کو لے کے انکار نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، تبھی تو ایکا تھا، مسلمان متحد تھے، تبھی پاور تھا۔ بڑے بڑے امپائرز جو ہیں، بڑے بڑے مخالفین جو ہیں، ان کو مسلمانوں نے نیست و نابود کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے۔ صحابہ ٹوٹل متفق ہیں، حضور کے معاملے میں متفق ہیں۔ شرعی مسائل میں صحابہ کا آپس میں بڑا اختلاف تھا، کئی سارے اختلافات صحابہ میں تھے شرعی مسائل کے اندر، یہاں تک کہ ایک صحابی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، ایک 3 پڑھتے تھے۔ اجتہاد ہے، وہ بھی مجتہد ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں، اس معاملوں میں اختلاف رہا۔ ذاتی جھگڑے صحابہ کے رہے، کسی نہ کسی بات پر روٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی جھگڑا ہو جاتا تھا، کبھی عمر فاروق سے ہو جاتا تھا، تو ذاتی اختلاف صحابہ کے تھے، لیکن حضور کے معاملے میں صحابہ ایک تھے، محبت کے معاملے میں ایک تھے، ادب کے معاملے میں ایک تھے، حضور کی تعظیم کے معاملے میں ایک تھے، آقا کو نور ماننے میں ایک تھے، آقا پر اللہ کی رحمت برستی ہے اس بات کا عقیدہ رکھنے میں کل صحابہ ایک تھے۔ تو یاد رکھیے گا امت مسلمہ کا زوال تب سے شروع ہوا ہے جب سے اس عقیدے کو ہم نے مٹایا اور اس عقیدے کو اپنے آپ سے دور کر دیا کہ بھئی رسول اللہ کی ذات کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی بھی پختہ، کوئی بھی ہلکا عقیدہ اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا، کسی طرح کی کوئی بھی ہلکی بات اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لے کر۔ تو میرا عزیز دوستو، اگر آج ہم چاہتے ہیں، یہ پیغام آپ نے اپنے آنے والوں کو بھی بیان کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ پاور میں آ جائے، دوبارہ سے کافرین کا سر جھک جائے اور مسلمانوں کا سر بلند ہو جائے، اور آج جس طرح سے ہم بٹ گئے ہیں ہم پھر سے ایک امام کے پیچھے آ جائیں، تو وہی صحابہ کا عقیدہ کہ بھئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیری سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا
سے مسلمان گیا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں نا تو اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ لوازمات کیا ہے؟ اتباع رسول اللہ، محبت رسول اللہ، حضور کی آل سے محبت کرنا، حضور کے گھرانے سے محبت کرنا، حضور کے اصحاب سے محبت کرنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں نا تو واقعی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آقا نے اللہ نے فرمایا اے محمد آپ فرمائیے اپنے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر رہا ہوگا۔ اتباع دیکھنی ہے نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے مسکرا دیا تو برابر والے نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ حضور والا وضو کرتے ہوئے آپ مسکرائیے، مسکرانے کی وجہ کیا؟ کہا بس ایک مرتبہ میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا تو میں سنت رسول اللہ ادا کر رہا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ اتباع، حضور کی پیروی بتا رہا ہوں۔ کہا حضور کو دیکھا تھا،